حسین نے قیام خون کے ذریعے کیا، حسن نے قیام صلح کے ذریعے کیا۔ ایک روایت پڑھ کے آپ سے اجازت لوں گا۔ امام حسن آئے بی بی سیدہ زہرا کے پاس اور آ کر کہا اماں لگتا یہ کہ نانا مجھ سے کم پیار کرتے ہیں اور بھائی حسین سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سیدہ زہرا نے کہا میرے لال آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہا اماں جب میں نانا کے پاس آتا ہوں نا، نانا فقط میرے منہ اور لبوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور جب بھائی حسین آتے ہیں سر سے لے کر پیر تک حسین کو مجلس ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ہو گئی۔ کہا بیٹا پھر؟ کہا چلو نا نانا سے پوچھو نانا ایسا کیوں کرتے ہیں۔ سیدہ زہرا آئی حسن کو لے کر، کہا بابا میرا بڑا شہزادہ سوال لے کر آیا ہے۔ کہا ہے بیٹا کیا سوال ہے؟ بابا کہتا ہے کہ نانا فقط میرے لبوں اور میرے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، میرے منہ کو بوسہ دیتے ہیں، اور جب بھائی حسین آتے ہیں سر سے لے کر پیر تک چومتے ہی رہتے ہیں، کبھی گال چومتے ہیں، کبھی گلا چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی پیر چومتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں شاید نانا مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ رسول خدا نے مولا حسن کو قریب بلایا، بی بی زہرا کو جملہ کہا زہرا نہ خود رو نہ مجھے رلا، زہرا تو رازوں سے آگاہ ہے، بابا ذرا میرے بیٹے حسن کو بتا دیجئے، توجہ یہاں کیجئے، نیاز مولا کیا کہا؟ کہا بیٹا حسن، مولا حسن کو گلے لگایا، پیار کیا، ایک مرتبہ لبوں پہ پھر بوسہ دیا اور کہا میرے لال تجھے معلوم ہے تجھے لبوں پہ بوسہ کیوں دیتا ہوں؟ بابا کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ میرے لال تجھے زہر سے شہید کیا جائے گا، تیرے منہ سے جگر کے ٹکڑے خون ہو کر گریں گے، ارے تیرا بھائی حسین کربلا کے رن میں لقودک صحرا، کوئی بدن کا ایسا حصہ نہ ہوگا جہاں پر تیر نہ لگے، نیزے نہ لگے، اور آخری ظلم تو یہ ہوگا حسین کا لاشا پڑا ہوگا اور آواز دی جائے گی دز گھوڑے تیار کرو تاکہ حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ ہاں یہی وجہ ہے جب حسین نے حسن کے سر کو گود میں رکھا تو ایک مرتبہ حسین رونے لگے، مولا حسن نے آنکھیں کھولی، کہا بھیا رو رہے ہو؟ کہا تیرے جیسا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے، ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ گریہ نہ کروں؟ مولا حسن نے رو کر کہا اے حسین مجھ پہ رونا کیا رونا ہے، میری مصیبت کیا مصیبت ہے، مصیبت تو تیری مصیبت ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرے جیسا دن کسی کا دن نہیں، تو ذبح ہوتا رہے گا، تیری 4 سال بیٹی سکینہ تجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گی، اے حسین تیری مظلومیت حسن سے بڑی مظلومیت ہے۔ بس ایک جملہ، ہاں میرے دوستو، یہ حسن مدینے کا امیر ہوا کرتا تھا، جب صلح کر کے واپس آیا نا اب مدینے کا غریب کہلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آ کر سلام میں تانا دیتے ہیں۔ ہاں میرے دوستو، جب امام حسن کو زہر دیا گیا اور ایک مرتبہ مجھ سے پوچھو گے نا کہ امام حسن کی بڑی مصیبت کیا ہے تو فوراً میں جملہ کہتا ہوں، امام حسن کے لیے بڑی مصیبت ان کو زہر ملنا نہیں تھا، امام حسن کے لیے بڑی مصیبت جگر کے ٹکڑے ہو کے منہ سے گرنا نہیں تھا، امام حسن کے لیے بڑی مصیبت لاشے کا جنازے کا جا کر تیروں سمیت واپس آنا نہیں تھا، امام حسن کے لیے بڑی مصیبت یہ تھی چھوٹا بچہ ماں کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھے کہ پوری زندگی حسن اس گلی سے نہ گزرے کہ کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی کی طرف نہیں جاتے؟ کہا کیسے جاؤں؟ یہی تو وہ گلی ہے جہاں میری ماں کو تماچے مارے گئے، میری ماں کو تازیانے مارے گئے، یہ تماچا جو حسن نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، زہر سے بڑی مصیبت
مصیبت حسن کے لیے یہی تھی، یہی وجہ ہے آخری جملہ جب گھر آئے نا واپس سیدہ کو دفنا کے. اچھا اس اثر کا کسی کو پتہ نہیں تھا. بی بی زہرا اپنا رخسار چھپا کے رکھتی تھی، نہ علی کو بتایا، نہ حسین کو بتایا، نہ زینب کو بتایا. اگر کوئی جانتا تھا تو امام حسن جانتے تھے. جناب سلمان محمدی نے دیکھا سیدہ کو دفنا کر آئے ہیں، سب بچے خاموش ہو گئے، مگر حسن ہے کہ خاموشی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ سلمان قریب آئے، شہزادے دیکھو سب خاموش ہو گئے، آپ بھی خاموش ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا کہ شہزادے کی آواز بلند ہوئی. پھر جناب سلمان نے مولا حسن کو گلے لگایا، کہا شہزادے دیکھو حسین بھی خاموش ہو گیا. بس یہ جملہ سننا تھا. حسن نے کہا جو میں نے دیکھا ہے نا، اگر میرا بھائی حسین دیکھتا تو مر جاتا. کہا شہزادے کیا دیکھا؟ کہا میری ماں تحریر لے کر آ رہی تھی، ایک ظالم نے تحریر لے کر تحریر کو پھاڑا. فقط تحریر کو پھاڑا نہیں، اس ظالم نے ہاتھ ایسا اٹھایا کہ میری ماں کھڑے نہ رہ سکی، زمین مدینہ کی گلی میں گر پڑی. ان کے در جدا تھے، وہ منظر مجھ سے بھولا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لہ.